بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 294، سورہ نساء، آیت نمبر 34۔ تدبیر منزل کے اصول اور قوانین کا ذکر چل رہا ہے۔ الرجال، اس آیت کے اندر حکم نمبر 17 ہے کہ امیر البیت، رئیس البیت اور والملک رجل ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ گھر کا امیر، ذمہ دار وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر امن، خیر اور برکت نازل ہوگی۔ الرجال کے لفظ کے اندر الف لام جو ہے یہ عہد خارجی ہے، اشارہ ہے کہ وہ خاص قسم کے مرد مراد ہے کہ جن کے اندر مردیت موجود ہو۔ ویسے ایک داڑھی والا آدمی مراد نہیں ہے، اور جس کے اندر مردیت کی صفت نہیں ہے وہ عورتوں کے محتاط ہے، عورتوں کے سامنے بول ہی نہیں سکتا، اور عورت اس پر حکمران بنی رہے۔ الرجال وہ کامل درجے کے مرد، خاص قسم کے مرد جو ہے۔ قوامون معنی نگران ہے، محافظ ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ قوامون مشتق قیام الشیء بالشیء، یعنی کسی چیز کا اہتمام کرنا۔ مراد یہ ہے کہ وہ امراء ہوں گے، حکام ہوں گے، تعلیم میں، تربیت میں، تادیب وغیرہ میں مرد کریں گے، ادب سکھائیں گے عورتوں کو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتن، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہے جو اپنا معاملہ حوالے کرے عورتوں کے، اپنا سربراہ یا اپنا بڑا یا امیر عورت کو بنائے، فیصلہ عورت کرے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، گویا کہ یہ قوم کامیاب نہیں ہے، نہ دنیاوی کامیابی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کو ذلت ہوگی۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس لیے قانون یہ بنا کہ ملک ہو یا قوم ہو یا علاقہ ہو یا گھر ہو، اس کا نگران مرد ہوگا، عورتیں نہیں ہوگی۔ اس کی وجوہات ذکر کی ہے، گویا کہ مرد کو فضیلت طبعی حاصل ہے اور نیز فضیلت شرعی بھی حاصل ہے، کہ شریعت نے بھی اس کو فضیلت اور مرتبہ دیا، امامت کا، عہدے کا، قضاء کا، جہاد وغیرہ تمام چیزیں، حدود میں، شہادت میں مرد ہی معتبر ہیں۔ اور فضیلت طبعی خلقت کے اعتبار سے، قوت اور طاقت اور جرت اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے مرد کے اندر یہ فضیلت موجود ہے۔ اور اسی طرح انفاق اور خرچ جو ہے، محنت باہر کی، وہ مرد کرتا ہے۔ تو اسی سبب کی طرف اشارہ بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی بعضهم، بعض کو جو کہ مرد ہے، علی بعض عورتوں پر دوسرے بعض، فضیلت طبعی اور فضیلت شرعی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالهم، خرچ جو کرتے ہیں تو وہ مرد کرتے اپنے مال کو خرچ، اس لیے امیر بھی وہ مرد ہوگا، کیونکہ جس کا مال ہے تو نظام اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اب اس کے بعد دو قسم کی عورتوں کی ذکر ہے، ایک وہ عورت جو تابعدار ہے، جو قانتات اور حافظات ہے، اور دوسری وہ عورت جو ناشزہ ہے، نافرمان ہے۔ تو عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور خاوند کی۔ تو فالصالحات، پس وہ عورتیں جو نیک ہیں، قرآن و سنت کے موافق عمل کرنے والی، قانتات تابعدار ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور خاوند کی، حافظات وہ حفاظت کرنے والی ہے، للغیب لام وقتیہ ہے، معنی وقت غیبوبت الزوج، خاوند کی غیر موجودگی میں خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور خاوند کی اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اسی طرح خاوند کے جو نفس ہے بیوی کا، کہ اس کی حفاظت کرتی ہے کہ کسی کے سامنے بے پردہ نہیں گھومتی۔ اور بما حفظ اللہ میں بعض سببیہ اور ما مصدریہ ہے، معنی یہ ہے کہ بما حفظ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان عورتوں کی حفاظت کی ہے، یعنی بما حفظہن اللہ، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے تو اس لیے یہ خاوند کی مال جان کی بھی حفاظت کرے۔ یا بما حفظ حقوقہن، حقوقہ
ہن اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق رکھا ہے اور تمام ان پر آسانیاں فرمائی ہے، اس لیے یہ خاوند کے مال اور جان کی حفاظت کرے۔ یا حافظ بمعنی امر کہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ خاوند کی جان کی اور اس کی مال کی حفاظت کریں اس کی غیر موجودگی میں۔ واللاتی دوسری قسم وہ عورتیں تخافونا کہ تم ڈرتے ہو نشوزہن مانا ان کی نافرمانی سے، نشوز عصیان مراد۔ نشوز کا اصل معنی ہے ارتفاع، معنی یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہے خاوند کے اوپر اور اپنا مرتبہ سمجھتی ہے، تو اس وقت پھر نافرمانی شروع کر لیتی ہے۔ تو معنی ہوگا جب ان کے نشوز یعنی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو کہ وہ اپنا مقام اور خاوند پر امیر سمجھتی ہے، تو فاعذوہن ان کو واز کرو۔ واز معنی قرآن و حدیث سناؤ، ان کو تذکیر اور تخفیف کی باتیں کرو، اور مطلب ان چیزوں سے وہ باز آ جائے۔ اگر یہ نہیں تو واہجروہن ان کو چھوڑ دو، فی المضاجع بستر کے اندر۔ مضاجع مضجع معنی لیٹنے کی جگہ جو کہ بستر ہے، اور لفظی واہجروہن یہ مشتق ہجران فی المضاجع ان بستر کے اندر۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ واہجروہن عن المضاجع ان کے بستروں سے ہٹ جاؤ، معنی بستر کے اندر رہو لیکن بستر کے اندر قدر جدائی ہو، پیٹھ پھیر دی جائے، یا مثال طور پر اور کوئی طریقہ ہو۔ اور اصل میں حجار جو ہے اونٹ کی رسی کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اونٹ باندھا جاتا ہے، تو معنی ان کو بستر کے اندر اور گھر کے اندر باندھ کر رکھو، باہر ان کو گھومنے مت دو۔ تو واہجروہن فی المضاجع اس کو درمیان میں لایا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ خیر الامور اوسطھا، یہ گویا کہ ان کی تربیت کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ وضربوہن اگر اس سے بھی نہیں ہوتی تو ان کو پھر مارو، لیکن ضربن غیر مبرحن ایسا مارنا ہو جس سے زخم پڑے اور جو زخمی کر دے، مطلب ہلکا مار ہو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ اگر یہ تمہاری اطاعت کرتی ہے، بات پر ٹھیک آ جاتی ہے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ مت تلاش کرو عورتوں کے خلاف سبیلاً کوئی راستہ، یعنی طلاق کا یا ضرب وغیرہ مارنے کا۔ ان اللہ کان علیاً کبیرہ بے شک اللہ بلند ذات ہے، کبیراً بڑی شان والا ہے۔ کہ خاوند جو ہے وہ خدا نہ بنے کہ عورتوں پر ظلم کرے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرے، ان کو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں مارے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ ہے اور وہ بڑی ذات ہے اور بلند شان والا ہے، مجھے بھی سزا دے سکتا ہے اگر میں نے ظلم کیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ سے یہ دوسری جانب کا ذکر ہے، گوئے کہ پہلی دو جانب عورتیں نافرمانی کریں تو اس کے بعد پھر دو صورتیں ہو جائے گی۔ اگر سمجھانے کے ساتھ یا مارنے کے ذریعے سے فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ وہ تابعداری کرتی ہے تو پھر تو مطلب بات ہی ختم ہوگی، طلاق کی نوبت نہیں ہے تو ان کو طلاق نہ ذکر کیا جائے۔ اور اگر مثلا یہ ہے کہ وہ اطاعت نہیں کرتی اور اس طرح اختلاف بڑھ جاتا ہے اور اختلاف شدید ہو جاتا ہے تو اس جانب آخر کا ابھی اس آیت میں ذکر ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، لہٰذا یہ حکم نمبر 18 ہو گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اختلاف شدید ہو گیا اور اتنا شدید کی شقاق کہتے ہیں کہ پھٹ جانے کو، معنی ان کے درمیان میں جدائی تک نوبت آتی ہے اور طلاق تک کی نوبت آتی ہے، تو پھر بھی طلاق دینے سے بچایا جائے تو ایک حکم معنی ثالث مقرر کیا جائے خاوند کی طرف سے، اور ایک ثالث جو ہے تیسرا آدمی مقرر کیا جائے بیوی کی طرف سے جو کہ سمجھدار ہوں اور دونوں کے باطنی حالات کو سمجھتے ہیں، وہ معلومات کرے گا خاوند کی حالات کا اور وہ بیوی کی طرف سے، اور پھر ان کی نیت دونوں کی صحیح اصلاح اور جوڑ کی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرتے ہو، اور خفتم میں حکم جو ہے خطاب جو ہے یہ تو یا ان کے بڑوں کو ہے جو کہ ورثہ ہیں اور خاوند اور بیوی کے جو بڑے ہیں ان کو ہے، یا حکم جو ہے نا حکمرانوں کو ہے، جبکہ اسلامی شریعت اور حکمران ایسا کرتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرتے ہو شقاق بینہما ان کے درمیان میں اختلاف سے، یعنی ان خاوند اور بیوی کے درمیان میں ایسا اختلاف آ جائے کہ جو شدید ہو اور وہ درمیان میں جدائی کا خطرہ ہو، تو فبعثوا بھیجیں، یعنی مقرر کریں حکمن ایک حاکم جو کہ ثالث ہوگا من اہلہ خاوند کے اہل میں سے، اور اہل میں معنی یہ ہے کہ وہ اہلیت رکھتا ہو، سمجھدار آدمی ہو، وہ حکمن اور ایک حاکم معنی فیصلہ کرنے والا من اہلہا بیوی والوں کی طرف سے۔ ان یریدا اگر یہ حکمین کا ارادہ ہو اصلاحاً جوڑ کا،
یعنی گویا کہ صلح بین الزوجین یہ موقوف ہے نیت پر، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ان فیصلے کرنے والوں کی نیت کے اندر جوڑ کا اور آپس میں صلح کا ارادہ، تو اللہ تعالیٰ یوفق اللہ بینہما، اس میاں اور بیوی کے درمیان اللہ توفیق جوڑ پیدا کر دے گا، اللہ ان توفیق دے دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ظاہری حالات کو بھی، اور خبیرن ان کے باطنی حالات سے بھی اللہ خبردار ہے۔ وعبد اللہ، یہ حکم نمبر 19واں ہے، اور یہ گویا کہ ماقبل کے لیے تتمہ ہے اور نتیجہ ہے کہ تدبیر منزل، گھر کی اصلاح اور گھر کے اندر خیر و برکت اسی وجہ سے آئے گی کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر ہو، اور اس میں شرک نہ ہو اور وہ موحد ہو، اور اس میں ساتھ ساتھ تمام حقوق کا ذکر کیا ہے کہ گھر سے ہٹ کر اس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، یتیم ہے، مسکین ہے، پڑوس والے ہیں، اور اس طرح ساتھی ہے اور مہمان ہے، اور اس طرح مسافر ہے، اور محتاط میں جو غلام ہے، باندیاں ہیں، حتیٰ کہ حیوانات تک، یہ تمام حقوق عامہ کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ تو معنی ہے وعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کی بندگی ایسی نہیں کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرے اور پھر غیر کی طرف بھی جھکتا جائے اور غیروں سے طمع اور لالچ رکھے، معنی اس طریقے سے عبادت کرو کہ لا تشرکوا بی شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ شیئن یہ شرک عام ذکر ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی حجر کو، پتھر کو، درخت کو، کسی جھنڈے کو، کسی بت کو، کسی ولی کو، قبر کو اور کسی بزرگ کو اللہ کے ساتھ کوئی حصہ داری نہ دی جائے۔ یا شیئن بمعنی اشراکن، کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے، نہ شرک فی العلم، نہ شرک فی التصرف، نہ شرک فی الربوبیت وغیرہ۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، قولاً معنی زبان میں بھی نرمی کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرو، اور عملاً کہ ان کی عملی خدمت کی جائے، اور انفاقاً معنی یہ کہ ان پر خرچ کیا جائے، اپنا مال ان پر لگایا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے۔ وبالوالدین احسانا، وعبد اللہ کے بعد اس لیے ذکر کیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بھی بہت احسانات ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی سجدہ کیا جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ تو جواب دیا کہ نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، ہاں ماں باپ کا ایک حق ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں احسان کرو، عبادت مانو وبالوالدین احسانا لا عبادتاً، عبادت نہیں کی جائے گی۔ وبذی القربیٰ، اور قرابت والوں کے ساتھ بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ والیتامیٰ، اور قرابت پھر عام ہے کہ رشتہ داری میں قریب ہو، یا یہ ہے کہ قربا کا معنی یہ ہے کہ اس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی نقل ہے۔ والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار، اور پڑوسی ذی القربیٰ جو قرابت والا ہے، معنی رشتہ دار ہے یا قریب ہے دروازہ۔ والجار، اور وہ پڑوسی الجنب جو کہ آپ سے دور ہے، جنب بمعنی بعید کے ہے، یا جنب بمعنی اجنبی کے ہے، جو اجنبی ہے، دوسرا آدمی ہے لیکن آپ کا پڑوس میں رہنے والا پڑوسی ہے۔ والصاحب، اور وہ ساتھی بالجنب جو آپ کے ساتھ میں ہے، سفر کا ساتھی ہے، بس کے اندر ہے، ریل گاڑی میں ہے، جہاز میں ہے، یا الجنب بمعنی طالب علم ہے جو کلاس کے اندر دائیں یا بائیں جانب میں ہے، یا اسی طرح نماز کے اندر جو دائیں یا بائیں جانب میں ہے، اور اس طرح یہ تمام مراد ہے۔ وابن السبیل، مسافر جو مہمان ہے، اور اسی طرح وابن السبیل میں اور بھی مسافر لوگ آ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، تمہارا غلام ہے، خادم ہے، ماتحت ہے، ان تمام کا تم پر حق ہے، ان کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ، یہاں سے یہ باب ختم ہوتا ہے جو کہ تدبیر منزل کے 18 اصول ذکر ہے، لیکن قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت ہے کہ جب ایک مضمون کو چھوڑ کر دوسرے مضمون کو شروع فرمایا جاتا ہے تو فصل نہیں ہوتا، جیسے کہ عام کتابوں میں فصل ہوتا ہے، یہاں وصل کیا جاتا ہے، مضمون کو ایک عجیب و غریب انداز سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں کرتا، من کان مختالا، وہ آدمی جو تکبر کرتا ہے۔ مختال اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا خیال اپنی طرف ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، دل میں تکبر ہو۔ فخوراً، جو اپنی صفات اور اپنی اچھائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ شیخیاں مارنے والا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ احکام جو ماقبل میں ذکر ہے، متکبر آدمی اور شیخیاں مارنے والا آدمی اس پر عمل نہیں کرے گا، گویا کہ منافقین کی معاشرے کے اندر
گھر کے اصول کے اندر وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فتنہ و فساد کرتے ہیں، وہ مختال اور فخور ہے۔ تو 10 صفات منافقین ذکر ہے۔ پہلی صفت مختال، دوسری فخورہ ہے۔ الذین، یہ گویا کہ منکانہ کی تفصیل ہو رہی کہ مختال اور فخور کون ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کا عام مشہور معنی عدم الانفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو صحیح مصرف ہے اس پر خرچ نہ کرنا۔ اور بخیل ویسے اس آدمی کو کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا، اور خود مطلب اکیلا کھاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے سخی۔ سخی وہ آدمی جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ بخیل خود بھی نہیں کھاتا اور دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا۔ اور تیسرا آدمی ہے جواد، جو خود تو نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو حکم دیتا ہے بخل کنجوسی کا، جیسے کہ دوسری آیت کے اندر ہے لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، کہ ان پر خرچہ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، کہ ان لوگوں پر کیوں آپ خرچہ کرتے ہیں۔ تو خود بھی بخیل اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتا ہے۔ یہ گویا کہ تیسری اور چوتھی صفت ہو گئی۔ پانچویں یہ کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے، مال دیا ہے، من فضل، اللہ نے علم دیا، اس کو چھپاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس علم کا اثر اس پر نظر نہیں آ رہا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، جو علم دیا ہے، اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، یہ گویا کہ چھٹی صفت ہے کہ یہ کافر ہے، گویا کہ منافق اعتقادی مراد ہے۔ ہم نے تیار کیا ایسے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔